اوکے جی، رب جلال کے بابرکت نام سے آج کے اس سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس بے عالمی کی دور میں اور شدت پسندی اور انتہا پسندی کے وقت میں ہم پھر بھی ہم لوگ اکٹھے ہیں اور دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہب پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے بابرکت لوگ ہیں کہ اس دور میں بھی ہم ایسی بات چیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں سیکھ سکیں، اور خاص طور پر مولانا خاور رشید صاحب اور مولانا بشارت صاحب کی کوششوں کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ بہت ہی حلیمی کے ساتھ ان ساری باتوں کو پیش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کے درمیان ہیں، کیونکہ جو شدت پسندی کا جو ماحول ہے اس میں تو مذہب پہ بات کرنا دور، کسی کی مذہبی کتاب کو لے کر گھومنا بھی جرم ہو گیا، اور ایون کہ منع ماں باپ کرتے ہیں کہ آپ دوسرے مذہب کی کتاب کو نہ پڑھیں، نہ ہاتھ لگائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو ماحول یہ بن گیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو صاحب علم ہیں اور وہ ڈنڈے کے زور پر اپنی بات کو نہیں منوانا چاہتے، بلکہ بات چیت کے رستے کو اپنانا چاہتے ہیں اور ٹیبل ٹاک اور پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آج کا یہ بات چیت جو ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھائی میتھیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بات چیت کریں گے مولانا خاور رشید صاحب سے اس بات پر کہ کیا پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے، اور جیسا کہ مسیحیوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر بائبل میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ اس خاندانی سلسلے سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے جس سے نبی آ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ یقین ہے کہ گو کہ بائبل بدل گئی ہے لیکن پھر بھی پیغمبر اسلام کا ذکر باقی رہے گا۔ تو اسی بات چیت کے لیے آج ہم اکٹھے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ جو مفروضہ ہے یا یہ جو بات چیت ہے اس کو پیش کیا گیا ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے، مسلمان بھائیوں کی طرف سے، تو میں چاہوں گا کہ بھائی خاور رشید ہی پہلے بات کریں گے، 20 منٹ ان کے پاس ہوں گے کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کریں، اور اس کے بعد بھائی میتھیو سلیمان کے پاس بھی ٹائم ہوگا کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں، اور اس کے بعد ان دونوں کی بات چیت میں جو سوالات کے جواب دینا وہ ایک دوسرے کو مناسب سمجھتے ہیں، یعنی کہ ریبٹل سیشن، اس میں ہم ان کو 15 منٹ جو ہے وہ دیں گے، اور پھر 5 منٹ ہم کنکلوژن جو بات چیت ہوگی اس کے لیے بھی دیں گے، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار اپنا بھائی بشارت جو ہیں وہ کر دیں گے، اور کچھ خیالات کا اظہار بردر ضیاء المسیح یعنی میں ذات خود کر دوں گا، اور اسی طرح ہم تاکہ سلیقے کے ساتھ یہ بات چلتی رہے۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کی بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور بشارت بھائی اور جس ساتھی نے اس کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش قبول و منظور فرمائے۔
اور جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی ہمیں توفیق دے۔ قرآن مجید نے سورۃ الاعراف کے اندر یہ اقرار کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پیغمبر اسلام ہیں، ان کا تذکرہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ پیروی کرتے ہیں اس نبی کی جو امی ہے کہ جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر۔ وہ نبی انہیں حکم دیتا ہے نیکی کا اور برائی سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے اس بیان کے اندر کس حد تک سچا ہے کہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ بائبل کے اندر تورات اور انجیل کے اندر پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہے، وہ تذکرہ کس اعتبار سے ہے۔ ہم اس کو پرکھنے سے پہلے بائبل کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ ہمارے نزدیک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں، اور کنواری مریم سے معجزانہ طور پر وہ پیدا ہوئے۔ ان کے زمانے میں ہم چلتے ہیں تو جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل یہود یعنی یہودی وہ 3 شخصیات کے منتظر تھے، ایک مسیح کے، ایک ایلیا کے، اور ایک وہ نبی کے۔ اس کا تذکرہ جو ہے یوحنا کی انجیل باب 1 کے اندر اور فقرہ نمبر 19، 20 اور 21 میں اس طرح کیا گیا ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ یعنی حضرت یوحنا علیہ السلام جو کہ یحییٰ علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید کے اندر پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں مسیح ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت کے اندر 2 مسیح تو نہیں ہو سکتے۔ دوسری شخصیت جس کے وہ منتظر تھے کہ کیا تو ایلیا ہے، اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام بائبل کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو ایلیا قرار دیتے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ اس وقت جو ہے اس کی ضرورت نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو ہے کون؟ پھر انہوں نے بتایا۔ بہرکیف یوحنا کی اس انجیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے کے اندر اہل یہود 3 شخصیتوں کے منتظر تھے، مسیح علیہ السلام، ایلیا اور وہ نبی۔ اب مسیح علیہ السلام تو ہو گزرے، یہ ہمارا بھی اور اہل عیسائیت کا بھی یہ اتفاق ہے، اور ایلیا نبی جو ہے وہ حضرت مسیح نے بائبل کی زبان سے حضرت یحییٰ کو قرار دے دیا، حضرت یوحنا کو قرار دے دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی وہ کون ہے؟ یہ سوال ہی بتاتا ہے اور حضرت یوحنا کا جواب بتاتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو مسیح نہیں ہے، جو ایلیا نہیں ہے۔ اب یہ ریفرنس بائبل میرے سامنے ہے، یہ ظاہر ہے کہ مسیحی کسی نے جو ہے یہ اس کے ریفرنس جو ہے وہ سائٹ پر جو ہے وہ نکالے ہیں۔ اب وہ نبی کے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو حوالہ دیا ہے کہ یہ وہ نبی کون ہے کہ جس کے یہودی منتظر تھے، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ کتاب استثناء باب نمبر 18 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ کتاب استثناء باب نمبر 18 کے اندر جس نبی کے آنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، پیشینگوئی کی گئی ہے، یہ ہے وہ نبی۔ اب وہ کیا ہے؟ جب ہم کتاب استثناء باب نمبر 18
اور فقرہ نمبر 15, 16, 17, 18, 19, 20 یہ سارے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات کی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے بات کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ میں ان کے لیے، فقرہ نمبر 18 پڑھ لیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اب اس فقرے کے اندر بائبل کے اعتبار سے اس تیسری شخصیت کا تذکرہ ہے کہ جس کو یوحنا کی انجیل کے اندر وہ نبی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اب واضح طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے حضرت یوحنا کے جواب سے کہ وہ نبی مسیح نہیں ہے، وہ نبی ایلیا نہیں ہے، وہ نبی وہ ہے جس کا تذکرہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کتاب استثناء کے اندر باب نمبر 18 فقرہ نمبر 18 کے اندر کیا گیا ہے۔ اب جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی جس کو وہ نبی کہا گیا ہے یہ کون ہے، اس کے اندر جو خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ مسیحیوں کے نزدیک اس سے مراد حضرت مسیح ہے، ہمارے نزدیک اس سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر اسلام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باتیں یہاں پر لکھی ہیں وہ کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کما حقوق ہو۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پہلا لفظ ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، یہ من حیث القوم خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل، اور من حیث القوم خطاب کیا گیا ہے تو قوم کو خطاب کیا گیا انہی کے بھائیوں میں سے، اور قوم کا بھائی کون ہے؟ بنی اسماعیل۔ اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم تھے، اور حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تو ان کی نسل بنی اسماعیل اور حضرت اسحاق کی نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل۔ تو من حیث القوم خطاب کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے وہ نبی آئے گا، اور ہوگا وہ کیسا؟ موسیٰ کی مانند، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اب تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، سوال یہ ہے کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل کے اندر ہے تو بنی اسرائیل کے اندر تو ایک نبی ہوا ہی نہیں، بنی اسرائیل کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار نبی ہوئے، ایک نبی کس قوم کے اندر ہوا ہے؟ ایک نبی سوائے بنی اسماعیل کے ہوا ہی نہیں، باقیوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر تو بے شمار نبی ہوئے۔ تیسرا پوائنٹ، موسیٰ کی مانند ہوگا وہ نبی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھ لیں، عام فطری اصول کے مطابق ہوئی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عام فطری اصول کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب شریعت نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاد کا حکم ہوا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاد کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی، دونوں صاحب اولاد ہیں، دونوں صاحب ہجرت ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، اور دونوں کی وفات بھی جو ہے وہ بالکل عام فطری اصول کے مطابق ہوئی ہے، جبکہ جناب مسیح علیہ السلام کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی۔ ان کی پیدائش دیکھ لیں، عام فطری اصول سے ہٹ کر ہیں، ان کی زندگی کے پہلو دیکھ لیں، وہ عام فطری اصول سے ہٹ کر ہیں، ان کی جو بقول بائبل کے ان کی جو وفات ہے وہ بھی عام فطری اصول سے ہٹ کر ہے، وہ زندہ آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھیں گے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ موسیٰ کی مانند جس نبی نے آنا تھا وہ کون ہے، کس کے اندر جو ہے یہ خصوصیات جو ہے پائی جاتی ہیں جو موسیٰ کی مانند ہے۔ اگلی بات، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اگر آپ کو کہتا ہوں بھائی میتھیو یہ آپ مجھے کتاب پڑھ کر سنا دیں تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ میں نے اپنا کلام آپ کے منہ میں ڈالا؟ نہیں، اپنا کلام اپنے منہ میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے بچہ ایک آتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو الف با تا سا نہیں آتی تو استاد اس کو کیا پڑھاتا ہے؟ یہ الف ہے، یہ با ہے،
یہ الف ہے، یہ با ہے، اے بی سی، یعنی یہ ہے کہ استاد اپنی کلام جو ہے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ بعین ہی اسی طریقے سے ہے۔ اقرا، پہلی جو وحی ہے اقرا پڑھے، انہوں نے کہا مانا بھی قاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر کہا اقرا مانا بھی قاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر اپنی کلام جو ہے انہوں نے منہ میں ڈالی، یعنی انہوں نے کہا جی پڑھتے جائے، میرے پیچھے جو ہے وہ پڑھتے جائے۔ یہ بات بھی 100% محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ڈال ہے، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ بات بھی بالکل واضح طور پر قرآن مجید کے اندر ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ آگے بتاتے ہیں۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ اس پوائنٹ پر بھی غور کریں، یعنی یہ جو وہ نبی ہے جس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، وہ اللہ کی باتیں کرے گا اللہ کا نام لے کر۔ اب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور 113 صورتوں کے شروع کے اندر اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جس صورت کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں ہے اس کی بھی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہی ہو رہی ہے، براۃ من اللہ ہے، اس کی بھی ابتدا اللہ کے نام سے ہی ہو رہی ہے۔ اب یہ بات بھی قرآن مجید کے اوپر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر جو ہے 100% ڈپینڈ ہوتی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو 3 شخصیات کا انتظار کیا جا رہا تھا، ان میں سے جو تیسری شخصیت ہے وہ نبی، اس کا تذکرہ عیسائیوں کے مطابق کتاب استثناء کے اندر ہے، اور وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے، اور اس کے اندر جو باتیں، جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، بیان ہی وہی خصوصیات پیغمبر اسلام کے اندر جو ہے وہ پائی جائے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے عہد نامہ جدید ہے، اور عہد نامہ جدید جو ہے یہ ہے جی 1892 کا، چونکہ جو ہمارے سامنے اب نیا ہے ایڈیشن، اس کے اندر جو لفظوں کا ذرا پھیر پھیر ہے، اس لیے میں پرانے ایڈیشن سے جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد ایک آنے والے کی جو ہے نا وہ بشارت دی ہے۔ لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں، یہ کتاب ہے جی یوحنا کی انجیل، باب نمبر 16 ہے، اور فقرہ نمبر جو ہے وہ 5 6 7 8 سے لے کر جو ہے یہ 16 تک جو ہے یہ بات چلتی ہے۔ لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا تم پاس نہ آئے گا، یہ پرانی اردو ہے، پر اگر میں جاؤں تو میں اسے تم پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا۔ گناہ سے اس لیے کہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، راستی سے اس لیے کہ میں نے اپنے باپ پاس جانا ہوں، میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت سے اس لیے کہ اس جہاں کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی،
اور میری بزرگی کرے گی اس لیے کہ وہ میری چیزوں سے پاوے گی اور تمہیں دکھاوے گی. یہ اس روح حق کے بارے میں جو ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے، پیشین گوئی کی ہے. اب جب ہم اس پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ایک شخصیت آئے گی، روح حق آئے گی. اس نے کرنا کیا ہے؟ آ کر سچائی کی راہ بتائے گی. اب یہ غیروں نے بھی اقرار کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صادق تھے اور سچائی کی ہی تلقین دیتے تھے، یہی ان کی تعلیم تھی. حتیٰ کہ وہ جو عیسائی بادشاہ تھا ہرقل روم کا، اس کے سامنے جب ابو سفیان نے سوالوں کے جواب دیے تھے تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ اس نے جب سوال کیا وہ تعلیم کیا دیتا ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ سچائی کا کہتا ہے، پاک دامنی کا کہتا ہے، بتوں کی عبادت کہتا ہے چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت. یعنی اس کے اندر غیروں نے بھی اقرار کیا ہے کہ اس نبی کی تعلیم یہ ہے. ایک بات اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی. وہی بات جس کا تذکرہ جو ہے وہ کتاب استثناء کے اندر ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہی لے کر بات کرے گا. سمجھ لیے؟ جی جی ہاں، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی. بات وہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وہی جو اتری آپ سنتے تھے اور آگے پہنچاتے تھے، جبکہ باقی جو کتابیں ہیں وہ سنی نہیں گئی، بلکہ وہ تو کتابی شکل کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی. اور انجیل تو خیر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ مانتے ہی نہیں، یہ تو الگ بات ہے. تو بہرحال یعنی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید جو وحی آیا ہے، وحی کے طور پر آیا ہے، وہ سنا گیا ہے. یہ لفظ بھی ہے یہاں پر. اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی وہ روح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مستقبل کی خبریں دی ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی. اور میری بزرگی کرے گی. اب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات ہیں یہودیوں کی طرف سے اور جو ان کے بارے میں غلو کیا گیا ہے عیسائیوں کی طرف سے، ان ساری باتوں کا جواب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ معجزانہ طور پر کنواری مریم سے پیدا ہوئے. یہودیوں کا اعتراض ختم. اور پھر ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ وہ صلیب پر لٹکایا گیا، لعنتی موت مرا. قرآن مجید نے کہا ہرگز نہیں، وہ تو صلیب پر لٹکایا ہی نہیں گیا. یہ اعتراض بھی ختم. اور عیسائیوں کی طرف سے جو غلو کیا گیا کہ وہ اللہ یا اللہ کا جو یا اللہ کا بیٹا ہے، قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا رسول تھا. انہوں نے تو ہرگز کسی جگہ پر نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا مجھے اللہ کا جوز جو ہے وہ تسلیم کرو یا تم میری عبادت کرو. قرآن مجید نے آ کر جو ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی بیان کی ہے. اس لیے وہ میری چیزوں سے پاوے گی اور تمہیں دکھاوے گی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ بائبل کے اندر عہد نامہ قدیم کے اندر بھی اور عہد نامہ جدید کے اندر بھی پیغمبر اسلام کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خدا یسوع مسیح کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس طرح سے گفتگو کر سکیں. اور جب میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں تو اسے بھی میں خدا یسوع مسیح کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں. تو کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے. یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ کیا پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے. اس کا جواب آپ کو قرآن شریف نے بہت وضاحت کے ساتھ دیا ہے، جن میں سے ایک حوالہ مولانا خاور رشید صاحب نے اپنی پریزنٹیشن کے دوران کوٹ کیا، اور ایک اور بھی حوالہ ہے. دو حوالے دراصل ایک سورہ اعراف میں ہے، سورہ اعراف اس کی 157 نمبر ہے، اور دوسرا حوالہ جو ہے وہ سورہ صف 61 نمبر سورت ہے، اس کی 6 آیت میں. تو یہ دو حوالے دراصل جن میں ہمیں ایک معیار دیا گیا ہے پیغمبر اسلام کی نبوت کے لیے، ان کے پروفٹ ہونے کے لیے ہمیں ایک معیار دیا گیا ہے. اور معیار یہ ہے کہ آپ اس نبی کا ذکر بائبل میں پاؤ گے یا توریت اور انجیل میں پاؤ گے. تو اس کے لیے جو پہلی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ استثناء 18ویں باب کی 18ویں آیت سے آنورڈ حوالہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر یہ بتایا اس میں 3 سٹینڈرڈ دیے جاتے ہیں. پہلا سٹینڈرڈ یہ دیا جاتا ہے، پہلا سٹینڈرڈ یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بھائیوں کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے بنی اسماعیل، اس لیے کیونکہ ود ان اسرائیل کے جو ٹرائبس تھے ان کے لیے آپس میں بھائی استعمال نہیں ہو سکتا،
لہٰذا یہ بنی اسماعیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو دوسری بات اس میں یہ بتائی جاتی ہے کہ اتنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور کیونکہ پیغمبر اسلام کے پاس حضرت جبریل وہی لے کر آتے تھے، وہ بولتے تھے، اسی طرح پیغمبر اسلام اسے ریسائٹ کرتے تھے، تو یہ ان کے منہ میں کلام ڈالا جا رہا تھا۔ تیسرا معیار ہمیں یہ دیا گیا اس حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، یعنی کہ حضرت موسیٰ کی مانند۔ خیر اس میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھائیوں والی اصطلاح ہے وہ بنی اسماعیل کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھائیوں والا ہمیشہ بنی کے جو 12 قبائل ہیں ان کے اندر ہوتی رہی ہے، اسے یہی مراد لیا جاتا تھا۔ 18واں باب اس کی پہلی آیت اور 17ویں باب کی 15ویں آیت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پرانے عہد نامے میں اور بھی کئی حوالہ جاتے ہیں۔ میں آپ ایک دو ان میں سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ کون سا استثنا 18 سے پہلی؟ 18واں باب اس کی اسی پہلی آیت، ہاں اسی باب کی پہلی اور دوسری آیت۔ یہاں پر لکھا ہے لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، وہ خداوند کی آتشین قربانی اور اسی کی میراث کھایا کریں، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ لاوی جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ ہے، لیکن جب باقاعدہ لاویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس وقت جب دوسرے قبائل کو بھی ساتھ گنا جا رہا ہے تو ان کو بھائیوں کہا گیا، اور یہ بھائی ودن بنی اسرائیل استعمال ہوا ہے، بھائیوں والی ٹرم۔ اس کے علاوہ آپ پچھلے باب یعنی کہ 17ویں باب کی 15ویں آیت میں چلے جائیں تو وہاں پر لکھا ہے تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے، تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں ہے اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ پردیسی سے مراد یہاں پر غیر اقوام ہے ساری، اور جن کا یہ بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ سارے پردیسی ہیں، اور پیغمبر اسلام اور جو بنی اسماعیل ہیں ان کا تعلق عرب سے تھا، اس لیے وہ یہاں پر اس کانٹیکسٹ کے مطابق وہ پردیسی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حوالے ہیں کہیں، جس طرح کہ قضات کی کتاب 10واں باب اس کی 13ویں آیت اور گنتی 8واں باب اس کی 16ویں آیت، اور انہی حوالوں میں آپ کو ایک میں اور حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی قضات کا جو قضات 20واں باب اس کی 13ویں آیت ہے، وہاں لکھا ہے اس لیے اب ان مردوں یعنی ان خفشیوں کو جو جبہ میں ہیں ہمارے حوالہ کرو کہ ہم ان کو قتل کریں اور اسرائیل میں سے بدی کو دور کر ڈالیں۔ لیکن بنی بنیامین نے اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا کہنا نہ مانا، بنی بنیامین نے اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا کہنا نہ مانا۔ یہ ودن بنی اسرائیل یہ بھائیوں والے لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی بھی غیر جو اسرائیلی تھا اس کے لیے، اور وہ تو کسی کو کنسیڈر کرتے ہی نہیں تھے ویسے بھی بھائی۔ اور پورے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جہاں بھی آپ کو بھائیوں والی یہ اصطلاح ملے گی یا الفاظ ملیں گے تو یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب پہلا بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں بنا تو ساؤل کو مسا کیا تھا سیمول نے، اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ دوسرا پوائنٹ اس کے بعد یہ ریز کیا جاتا ہے اس میں کہ میں تیرا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور اب اس بات کو جو ہے دلیل بنایا جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے کیونکہ حضرت جبریل ان بولتے تھے اور پیغمبر اسلام ڈیسائیڈ کرتے تھے تو یہ پیغام یہ سارا کلام ان کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو یہ خیر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ہم کنونس ہو جائیں فوراً کے بعد کافی ہے اتنی، اس لیے کیونکہ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ خدا نے بائبل مقدس میں کئی نبیوں کو ایسے کہا کہ میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالوں گا۔ مثال کے طور پر یرمیہ نبی کا صحیفہ پہلا باب اس کی 9ویں ہے، لکھا ہے دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح نے بھی یہ الفاظ کہے، یوحنا کی انجیل 12واں باب 49ویں اور 50ویں آیت، لکھا ہے کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں۔
اور اس کے علاوہ پھر سملیرٹیز والا جو پوائنٹ ہے، ہاں یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرتا ہے. چلو اگر آپ 15ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند تمہارے لیے 15ویں آیت اگر پڑھیں، یہاں پر حضرت موسیٰ خطاب فرما رہے ہیں. جب یہاں تمہارے لیے لفظ آیا ہے تو یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، جو اتنے سینکڑوں میل دور تھے. بنی اسماعیل ان سے خطاب نہیں ہو رہا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے، ان کے لیے، انہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا ہوگا. اب پیغمبر اسلام جو ہیں وہ صرف عرب کے نبی تھے، وہ اسرائیلیوں کے نبی نہیں تھے. اور اس بات کی شہادت ہمیں قرآن شریف میں بارہا ملتی ہے کہ وہ عربیوں کے لیے صرف پیغمبر بن کے آئے تھے، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے. پھر اس کے بعد جو سملیرٹیز والا انہوں نے پوائنٹ پیش کیا کہ سملیرٹیز ان میں بہت زیادہ ہیں حضرت محمد میں اور حضرت موسیٰ میں، جبکہ ان سملیرٹیز پر حضرت عیسیٰ کسی بھی طور سے پورے نہیں اترتے. تو اس میں جو آپ نے سملیرٹیز بتائی ہیں وہ کوئی ایسی یونیک سملیرٹیز نہیں جن کو ہم سامنے رکھ کر اندھا دھن اس بات پر ایمان رکھ لیں کہ یہ بالکل درست بات ہے. دیکھیں جی، سارے پروفٹس نیچرلی پیدا ہوئے، ان کی شادیاں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ نیچرلی فوت بھی ہوئے. اور اس طرح تو یہ جو معیارات آپ نے دیے ان کے مطابق تو کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے وہ اس پروفیسی پر پورا اتر جائے گا. اس لیے ہم کوئی ایسی سملیرٹیز کی بات کر رہے ہیں جو یونیک ہوں، جو صرف حضرت عیسیٰ کے درمیان ہو اور حضرت موسیٰ کے درمیان ہو، دور دور تک کسی اور کا تعلق نہ ملے ان سے ہمیں. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی سملیرٹیز ہیں. جی، جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اس وقت بچے قتل کروائے گئے، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو تب بھی بچے قتل کروائے گئے، لیکن دونوں کو بچا لیا گیا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں ہی اسرائیلی تھے، اور اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل سے تھے. اور جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے مطابق نبی نے بنی اسرائیل میں سے نکلنا تھا، تیرے بھائیوں میں سے. پیغمبر اسلام اسرائیلی نہیں تھے. اور پیغمبر اسلام کی جب وہ پیدا ہوئے ان کی پیدائش کے موقع پر قتل و غارت کا کوئی موقع جو ہے ایونٹ پیش نہیں آیا اس وقت. اس کے علاوہ یسوع مسیح نے اور حضرت موسیٰ نے دونوں نے خدا کے کلام کے لیے، خدا کے کام کے لیے مصر کو چھوڑا، جبکہ پیغمبر اسلام نہ تو کبھی مصر میں تھے اور نہ ہی ان کا مصر سے تعلق ہے. مسیح علیہ السلام نے مصر چھوڑا. جی، یہ عبرانیوں 11واں باب اس کی 27ویں ہے اور متی 2 باب 15ویں ہے. یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، متی 2 باب اس کی 15ویں ہے. لکھا ہے مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. یہ حضرت عیسیٰ کے لیے. پھر اسی طرح سے حضرت موسیٰ سے خدا نے روبرو ہو کر باتیں کی، جس کا ذکر بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی موجود ہے. اور خروج 33واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا. اور اس بات کا اعتراف قرآن شریف نے سورہ نساء 4 سورت اس کی 164 نمبر آیت میں کیا. لکھا ہے اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی. ٹھیک ہے، جبکہ حضرت محمد نے کبھی اللہ تعالیٰ کی آواز نہ سنی، کبھی اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا. ان کے پاس جبریل فرشتہ وحی لے کر آتا تھا. اور اس صرف اتنا ہی نہیں، حضرت عائشہ نے بھی ایک دفعہ کہا، ایک حدیث ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد نے اللہ کی آواز کو سنا ہے یا اللہ کو دیکھا ہے تو وہ بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالتے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یہ حدیث کا بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3234. اسی طرح حدیث نمبر 3235، 4612، 4855 حضرت عائشہ سے روایت ہے. 7380، 7531. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اللہ کو دیکھا یا اس کی بات سنی وہ جھوٹا ہے، بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالتا ہے. پھر اس کے علاوہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں کو معجزات دیے گئے، جبکہ پیغمبر اسلام کو کوئی معجزہ نہ دیا گیا، ان کے پاس معجزات نہیں تھے. سورہ انعام 6 سورت اس کی 37 نمبر آیت، سورہ قصص 28ویں سورت اس کی 48 نمبر آیت. میں ایک پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ قصص والا حوالہ. لکھا ہے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، حق پہنچا، تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں پہلے موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟
اس کا مطلب ان کو وہ نشانیاں دی نہیں تھی کہیں جیسا موسیٰ کو دی گئی تھی، اس کا مطلب وہ مانند نہیں ہو سکتے. اگر تو دی جاتی شاید ایک سملیرٹی ہمیں مل لی جاتی خوش قسمتی سے اس میں یہاں پر پورا ان کو کرنے کے لیے. دوسری صورت کا حوالہ کیا دیا ہے؟ سورہ قصص 28ویں سورہ انعام 37ویں آیت. قصص کی وہ 48ویں آیت. اس کے علاوہ نئے عہد نامے میں یا عہد جدید میں یسوع مسیح نے خود اور ان کے شاگردوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ استثناء 18 جو ہے اس کا تعلق یسوع مسیح سے تھا. وہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی. اس کے لیے حوالے آپ لکھیں لوکا 24واں باب 44 آیت، یوحنا 5واں باب 46 آیت، اعمال 3 باب 17 سے 26 آیت. یوحنا کا کیا ہے؟ 5واں باب 46ویں آیت، اعمال 3 باب 17 سے 26 آیات، لوکا 24 باب 44 آیت. پھر اس نے ان سے کہا یعنی کہ مسیح نے، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں. یوحنا 5:46 کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا. اعمال 3 باب 17 سے 26. لیکن اس کی جو ایک آیت ہے میں وہ پڑھوں گا. اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو یہاں پر مسیح کی بات ہو رہی ہے اور آگے بتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے اسی مسیح کے بارے میں موسیٰ نے بھی کہا. اور یہاں پر لکھا ہے چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے، وہی ورڈز ہیں ایگزیکٹلی، تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا. یہ یسوع مسیح کے اور ان کے شاگردوں کے دعوے تھے کہ جو استثناء 18 میں پروفیسی تھی وہ یسوع مسیح کے لیے ہوئی تھی. جبکہ دوسری طرف اگر ہم پیغمبر اسلام کی اپنی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میرے جیسا کوئی نبی نہیں تھا، میں کسی نبی جیسا نہیں. اس کے لیے آپ لکھ لیں. آپ یہ کہہ رہے کہ وہ مانند جو ہے موسیٰ کی مانند تھے، لیکن انہوں نے تو خود کہا تھا کہ میں کسی کی مانند نہیں ہوں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 335، 438 جلد نمبر 2 لفظ پڑھ کر سنیں. جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3122 اور مسلم 1163. تو انہوں نے تو خود کہا تھا کہ میں کسی نبی کی مانند نہیں. اس کے بعد آپ نے مددگار والی بات کی کہ وہ انہوں نے کہا کہ دوسرا مددگار تمہیں دوں گا، اور روح حق والا جو حوالہ آپ نے یوحنا کی انجیل 16ویں باب میں سے پڑھا تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ اس کا تعلق بھی سم ہاؤ جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے ہے، وہ پیغمبر اسلام کے لیے پیشن گوئی کی گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دوسرا مددگار یا روح حق پیغمبر اسلام کسی بھی صورت نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرسٹ پوائنٹ 14ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یہاں بھی روح حق اسی مددگار کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ اس کا پرومس کر رہے ہیں. لکھا ہے وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. کوئی بھی ہیومن بینگ کسی کے ساتھ ابد تک نہیں رہ سکتے، ہمیشہ تک. کوئی بھی ہیومن بینگ کسی کے ساتھ ہمیشہ تک یا اب تک نہیں رہ سکتی. دوسرا پوائنٹ اسے روح حق کہا گیا ہے. انسانی جسم روح سے ڈسٹنکٹ ہے. انسانی جسم کو آپ روح نہیں کہہ سکتے، روح انسانی جسم سے ڈسٹنکٹ ہے اور اسے روح حق کہا گیا ہے. تیسرا پوائنٹ دنیا اسے نہیں دیکھ سکتی، دنیا اسے نہیں دیکھتی. پیغمبر اسلام ایک ویزیبل شخص تھے، ان کے آس پاس کے لوگ انہیں دیکھتے تھے، سب نے انہیں دیکھا. یہ کون سی جگہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ 14واں باب 17ویں آیت، 14واں باب 16ویں آیت 17ویں آیت. پھر نہ جانتی ہے، نہ اسے جانتی ہے. انسان ہمیشہ دوسروں سے جانا جاتا ہے. یہ لوکا کی یوحنا پڑھ رہے ہیں؟ یہ یوحنا کی انجیل ہے، 14واں باب 16ویں آیت. اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. یہی مددگار 16ویں باب میں آگے اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. یہ 16ویں اور 17ویں آیت ہے. اسی میں سے پوائنٹس میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد نہ اسے جانتی ہے. پیغمبر اسلام کو لوگ جانتے تھے اور ہر انسان دوسرے سے جانا جاتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ تمہارے اندر ہوگا. کوئی بھی ایک انسانی جسم کسی دوسرے جسم کے اندر نہیں رہ سکتا. یہ جو اندر ہوگا والی بات ہے یہ تو بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے نا اگر ہم کہیں گے پیغمبر اسلام کے بارے میں. اچھا پھر اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا. قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جہاں پر لکھا ہو کہ پیغمبر اسلام کو
حضرت عیسیٰ کے نام سے بھیجا گیا تھا. دوسری بات اسلام میں باپ پہلی بات آپ نے کی ہے کہ اس روح حق کو اللہ میرے نام پر بھیجے گا. جی یہ کتنے 16ویں باب کی 7ویں اور 8ویں پڑھا دیں. جی یہ سوری حوالہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تھا. 14واں باب اس کی 25ویں اور 26ویں آیت ہے. 14واں باب 25ویں اور 26ویں آیت. ٹھیک ہے. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. قرآن شریف میں ہمیں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جہاں پر لکھا ہو کہ پیغمبر اسلام کو حضرت عیسیٰ کے نام میں بھیجا گیا. دوسری بات اسلام میں باپ بیٹے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور باپ نے بیٹے کے نام سے روح القدس کو بھیجنا تھا. پھر اس کے علاوہ جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا. دیکھیں جی یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. متی 28واں باب 18ویں آیت. پیغمبر اسلام نے یہ بات یاد دلائی. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. متی 28واں باب اس کی 20ویں آیت. پیغمبر اسلام نے یہ بات یاد دلائی. پھر حضرت عیسیٰ نے اومنی پریزنٹ ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں. 18ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. اور پھر جو کچھ تم میرے نام سے کہو گے وہ میں کروں گا. یہ بھی ایک خدائی دعویٰ ہے. اور حضرت محمد نے کبھی نہیں کہا، کبھی اس بات کو یاد دلایا، کبھی انہوں نے کبھی نہیں یاد دلایا دنیا کا نور میں ہوں. حضرت محمد نے یہ بات یاد نہیں دلائی کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے. پھر یسوع مسیح نے کہا ابن آدم کو اپنے بارے میں یہ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ گناہ معاف کرے. مرکز کی انجیل 2 باب 5ویں سے 7ویں آیت اور 10ویں آیت. ان کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا. یہ بات بھی پیغمبر اسلام نے نہ بتائی. ٹھیک ہے. راہ حق اور زندگی میں ہوں. یوحنا 14واں باب 16ویں آیت. اس کے ساتھ ہی جناب کیس پریزنٹیشن کا جو وقت تھا وہ دونوں طرف سے اس کو اویل کیا گیا ہے. میتھیو سلیمان نے بائبل میں سے بتایا ہے، اور اسی طرح مولانا خاور رشید صاحب نے بھی اپنا وقت جو لیا ہے. ابھی 15 منٹ ہیں آپ کے پاس کہ جو کچھ آپ نے ایک دوسرے کی باتیں نوٹ کی ہیں یا جسے آپ لیٹرز کہہ سکتے ہیں، اگر آپ اس میں سے کوئی کریکشن کرنا چاہتے ہیں یا اس کا کاؤنٹر بلاس جواب دینا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس وقت ہوگا. اسی طرح پہلے بھائی مولانا خاور رشید صاحب کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے کہ وہ بھائی میتھیو سلیمان کی کیس پریزنٹیشن میں سے لیے گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے اپنا وقت کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ تھی کہ جو انجیل یوحنا کا حوالہ پیش کی گیا، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں پیچھے سے. میتھیو بھائی نے جو ہے وہ مختلف حوالہ جات پیش کیے ہیں. کسی جگہ پر روح القدس کا لفظ آ رہا ہے، کسی جگہ پر روح حق کا لفظ آ رہا ہے. روح القدس والی بات تو خیر وہ نہیں آ رہی یہاں پر. باقی رہ گیا روح حق کا مطلب. کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ روح حق بائبل کے اندر صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا گیا ہے. ہمارا نہ یہ دعویٰ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیشین گوئی یہاں پر کی گئی ہے یوحنا کی انجیل کے اندر، یہ کس کے اوپر فٹ ہو رہی؟ بات یہ ہے، یہ روح حق کی بات کرتے ہیں. کسی انسانی جسم کو جو ہے روح جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا. یہ میرے خیال میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ساتھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ محاوروں کے اندر جو اس طرح کی باتیں چلتی ہیں، کیونکہ بائبل کے اندر بھی محاورے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی محاورے استعمال ہوئے ہیں، ہر کتاب کے اندر محاورے استعمال ہوتے ہیں. یہ بڑی نیک روح ہے. کوئی نیک انسان کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ بڑی نیک روح ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ اب اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ محاورے کے طور پر جو چیزیں استعمال ہوتی، بد روح اور نیک روح جو ہے یہ لفظ بولے جاتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر جو باتیں استعمال ہوئی ہیں کہ وہ کرے گا کیا، سچائی کی راہ بتائے گا. اب انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت جبریل ہے. آپ مطلب وہ فرشتہ مراد لے رہے ہیں نا، اس سے کیا مراد لے رہے ہو اس کی تو آپ نے بتا. اچھا، جو بھی آپ نے بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ باتیں پیغمبر اسلام کے اندر
पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? सच्चाई की राह बताएगा, बिल्कुल पाई गई। अपनी बात नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो कहेगा, बिल्कुल पाई गई। सुनेगा वो कहेगा, बिल्कुल पाई गई। तुम्हें अंडा की खबरें देगा, बिल्कुल पाई गई। मेरी बुजुर्गी जाहिर करेगा, बिल्कुल पाएगी। अब मैथ्यू भाई जो आखिर में हवाले दे रहे हैं कि जी उन्होंने ये कहा कि वो मेरी बुजुर्गी जो का ऐलान करेगा, उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा। तो बुजुर्गी किस चीज़ के अंदर है? बुजुर्गी इस चीज़ के अंदर है कि जो किसी शख्सियत के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं वो बयान की जाए, जो उसके अंदर है ही नहीं वो बयान करना, ये बुजुर्गी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैथ्यू भाई जो है वो स्टूडेंट है, हम इसको कह देते हैं कि ये पाकिस्तान का जो है सदर बन गया, ये इसकी तौहीन है, ये कोई इसकी बुजुर्गी नहीं है इसके अंदर, कि वो चीज़ है ही नहीं। वो पैगंबर इस्लाम ने आकर मसीह अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी बयान की है, उनके बारे में वाज़ेह किया कि उन्होंने हरगिज़ खुदाई का दावा नहीं किया। जो मैथ्यू भाई ने जो है फिकरात पढ़े हैं बाइबल में से, पैगंबर इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इब्नुल्लाह नहीं थे, अल्लाह के बेटे नहीं थे, वो तो रसूलुल्लाह थे, अल्लाह के पैगंबर थे। यही तो बुजुर्गी है, किसी के बारे में जो हकायक बयान करना, ये होती है बुजुर्गी। पैगंबर इस्लाम ने ये बुजुर्गी बयान की है। और फिर ये बात की इन्होंने कि वो मेरे नाम से भेजा जाएगा, हालांकि वो रूह हक की बात नहीं है, वो रूहुल कुदस की बात है। उस पर लोग गौर करें, उस पर रूहुल कुदस की बात है। और इस्लामी इस्तिलाह के अंदर रूहुल कुदस जो है वो हज़रत जिब्रील को कहा जाता है। इस्लामी इस्तिलाह के अंदर, वो बाइबल की इस्तिलाह के अंदर वो रूह हक और रूह कुदस के अंदर, रूहुल कुदस के अंदर ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। मैंने जो पढ़ा है वहां पर रूह हक की बात है। और फिर ये कहा जी वो दूसरा मददगार आएगा, तो दूसरे मददगार वाली तो यहाँ पर बात है ही नहीं, जो मैंने आपके सामने पढ़ी थी उसके ऊपर आपने खामखा जो है वो बात की। बहरहाल चले, मैंने इसीलिए जो है ये पुराने यानी 100 साल पहले जो है वो इंजील उससे पढ़ा था, क्योंकि मौजूदा बाइबल के अंदर जो अल्फाज के अंदर थोड़ा सा फर्क है। हम आ जाते हैं जी किताब इस्तिस्ना। उसके अंदर जो है मैथ्यू भाई ने बातें की हैं। सवाल ये था कि जो मैंने पहला पॉइंट उठाया था उसका क्या हाल है कि अहले यहूद जो है वो 3 शख्सियात के मुंतज़िर थे। वो नबी से मुराद कौन है? वो नबी से मुराद वाज़ेह तौर पर जो है रेफरेंस बाइबल के अंदर लिखा है कि इस नबी का तज़किरा किताब इस्तिस्ना बाब 18 के अंदर है। तो वो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। यानी वो खुद भी मान रहे हैं कि जिसका तज़किरा किताब इस्तिस्ना के अंदर, वो तो मसीह है ही नहीं, वो मसीह के अलावा कोई और शख्सियत है। अब हमारा और आपका इख्तिलाफ है कि वो शख्सियत कौन सी। आप कहते हैं वो मसीह है, मैं कहता हूं, हम कहते हैं कि वो पैगंबर इस्लाम है। हमारा इख्तिलाफ इन 2 शख्सियतों के ऊपर है, किसी तीसरी शख्सियत के ऊपर नहीं है। जैसा कि मैथ्यू भाई ने जो फिकरात पढ़े हैं बाइबल में से कि ये अपना कलाम मुंह में डालना जो है, ये तो एक और नबी का भी तज़किरा मिलता है कि उसके मुंह में भी डाला गया था। हाँ, अगर उनके बारे में हमारा इख्तिलाफ है, अगर वो इस इख्तिलाफ के अंदर आते हैं तो ठीक है, उनको भी शामिल कर लेते हैं, हालांकि उनके बारे में तो इख्तिलाफ ही नहीं। ना हम ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ने अपना कलाम सिर्फ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मुंह में डाला है, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि इस मुकाम पर जो बातें बयान हुई हैं वो सारी बातें आखिर वो कौन सा नबी है जिसके अंदर वो पाई जाती है? फर्दन फर्दन तो पाई जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप लेंगे मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी तो इंसान थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी तो इंसान थे, तो क्या उनके अंदर मुशाबत नहीं पाई जाती? बनी इसराइली तो और भी नबी थे, क्या उनके अंदर मुशाबत नहीं पाई जाती? बात ये नहीं कि फर्दन फर्दन एक एक मुशाबत, एक उसके अंदर पाएगी, एक उसके अंदर, एक उसके अंदर पाएगी, नहीं। बात यह कि ये जो जितनी पेशीन गोई है यहाँ पर, जितनी खुसूसियतें बयान हुई हैं, ये 2 शख्सियतों के बारे में हमारा इख्तिलाफ है कि ये सारी खुसूसियात किसके अंदर पाई जाती है। आप कहते हैं हजरत मसीह के अंदर, हम कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम के अंदर। हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो पेशीन गोई हैं ये किसके अंदर पाई जाती है। आपने जो ये बात की है कि अपना कलाम मुंह में डालने वाली बात, मेरे ख्याल में मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से जो आपने बात पढ़ी है उसके अंदर ये बात नहीं है कि अल्लाह ने अपना कलाम जो उनके मुंह में डाला था। अगर आपके पास वो हवाला है तो दोबारा पढ़कर देख लें, उसके अंदर ये बात नहीं है। वो खुद कलाम, वो तो खुद कलाम थे, बाइबल के एतबार से तो आप वो खुद कलाम है, उनके मुंह में कैसे कलाम डाली जाएगी जी? तो ये हवाला ये किसके अंदर पाया जा रहा है? अब मूसा की मनीम जो है, आपने जो बातें बयान की हैं, हम ये नहीं कहते कि
کوئی بھی مشابت حضرت مسیح کی حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ موسیٰ کی مانند جس نبی نے آنا تھا اس کی جو خصوصیتیں ہیں وہ حضرت مسیح کے اندر پائی جا رہی ہیں یا کہ پیغمبر اسلام کے اندر پائی جا رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ حضرت مسیح کو نبی مانتے ہیں؟ مسیحیت کے اندر تو ان کو نبی مانا ہی نہیں جا رہا. اسلام نے جو یہ بات کہے کہ پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا ان کی آواز سنی ہے وہ جھوٹا ہے. حالانکہ بخاری کے اندر یہ حدیث نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. اگر ان لفظوں کے اندر ٹھیک ہے انہی لفظوں کے اندر یہ جو لفظ بولے گئے ہیں اگر انہی لفظوں کے اندر ہو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ پہلے اسی بات پہ انہی لفظوں کے ساتھ یہ لفظ غور کریں. انہی لفظوں کے ساتھ میں دوبارہ نہیں ٹھہریں. پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ چل چکا ہے. بھائی 5000 کی شرط لگا چکے ہیں, ہم وہ یاد نہیں کروائیں گے. ہم آپ کو فوٹو کاپی لا دی تھی. اگر ابھی بھی آپ کا ایسا ہی موڈ ہے تو ویسا ہو ہاں بالکل ہو جائے گا. بالکل جو لفظ انہوں نے بیان کیے ہیں نہیں چاہے چلے لفظ جب مفہوم مگر یہی نہیں چھوڑیں لفظوں پر ہی ہیں. لفظوں پر جو لفظ انہوں نے بیان کیے لفظوں پر ہی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جو کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے یا ان کی آواز سنی ہے. شاہ صاحب اس کا کیا ڈاز ہوگا؟ ہاں جی آواز انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ وہ نہیں ہے اور ہمارا چیلنج ہے کہ ہم پچھلی باری کی طرح ان کو لا کے دکھائیں گے اور یہ چاہے پیسے لے چاہے نہ دے. صحیح مسلم والی. اور بات سنیں ہمیں مسلم شریف کی نا 3 جلدیں چاہیے ہوں گی اگر یہ ہم لے آئیں. یہ بخاری کی نہیں ہمیں گفٹ کے طور اچھا گفٹ کے طور پر ٹھیک ہے 3 جلدیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گفٹ کے طور پر یہ لفظ ہوئے اسی طرح سے اسی طرح کے لفظ. آگے چل ڈن. دوسری بات یہ بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے نبی ہوگا, جو آئے گا وہ نبی تمہارے لیے ہوگا. اگر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ ساری دنیا کے لیے, محض عرب کے لیے نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام کے بعد عرب کے لیے نبی کی ضرورت تھی تو پوری دنیا کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ ان کو عرب کے لیے مانتے ہیں تو پوری دنیا کے لیے ماننے کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدھا ان کو مانتے ہیں یعنی کہ نہیں قرآن کے اندر جو ہے نا یہ بات تو نہیں لکھی آپ نے جو حوالہ دیا تھا آپ نے اپنی طرف سے نہیں یہ کہ وہ صرف عرب کے لیے نبی بنا مسئلہ یہ ہے کہ صرف عرب کے لیے فرق ہے. لفظوں کے اندر فرق ہوتا ہے. آپ مکمل کریں. اچھا جی معجزات کی بات کی گئی کہ ان کو جی معجزات نہیں دیے گئے. بڑی عجیب سی بات ہے یار, یہ تو عجیب و غریب ہی بات ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے معجزات جو ہیں جو آپ نے آیات پڑھی ہیں ان کے اندر سوال کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو موسیٰ کی طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے واقعی موسیٰ کی طرح کے معجزات نہیں ہیں, معجزات ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ معجزات نہیں ہیں. اگر آپ صرف معجزات کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو جس طرح کے معجزات حضرت موسیٰ کے تھے اس طرح کے تو حضرت مسیح کے بھی نہیں تھے. اس طرح کے معجزات تو ان کے بھی نہیں تھے. اگر آپ یہ بات کرتے پھر تو حضرت مسیح کے اندر کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی. معجزات تھے وہاں پر جو آیت کے اندر لفظ ہے اس پر غور کریں. ٹھیک ہے پیغمبر اسلام سے کئی ایسے امور جو ہیں وہ ظہور ہوئے ہیں کہ جو خارج عادت ہیں. بخاری شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ کتاب المعجزات ہے. نہیں وہ آپ نے اپنی زبان سے انکار کیا یا کہ میرے پاس کوئی موضوع نہیں. کیا آپ نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی موضوع نہیں؟ یہ بات انہوں نے پیش کی میرے پاس کہ آپ نے پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے پاس کوئی موضوع. اچھا یہ قرآن مجید کے اندر یہ میں نے وہی بات کی نا جو جس باقی نظریے کے بات ہو رہی ہے جو پیچھے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے موسیٰ کی منید واقعی نہیں, نہ ان کو کوئی ایسی لاٹھی ملی تھی جو سانپ بن گئی. بالکل ٹھیک ہے یہ بات, اس پر تو ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر آپ اس کو مشابہت سے خارج کر رہے ہیں تو پھر تو حضرت مسیح بھی نہیں کر رہے ہیں. حضرت مسیح کی کون سی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بنی تھی؟ اچھا ٹائم آپ کا ویسے ہو گیا, اگر چاہیں تو آپ کا ٹھیک ہے. بھائی میتھیو جی ابھی آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ کو کرے تسلی سے ہے.
اچھا خیر کیونکہ میرا ریبٹل سیشن نہیں تھا, میری کیس پریزنٹیشن تھی فرسٹ سیشن میں, تو اس لیے میں آپ کی آسان لفظ بولا, ہاں آپ کو پتا تو ہے میرا. سوال جواب کا سیشن. ہاں جی بالکل, میں نے اپنا کیونکہ موقف بیان کرنا تھا پہلے سیشن میں, اس لیے میں وہ نبی والی بات کو اس میں کور نہیں کر سکا, لیکن میں اب آپ کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیتا ہوں, وہ نبی والی. تو بالکل آپ نے بہت اچھا حوالہ کوٹ کیا یوحنا کی انجیل سے, جہاں پر یوحنا کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں فقیہی اور فریسی, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو ایلیا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں. کیا تو مسیح ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں. کیا تو وہ نبی ہے, مسیح تو یسوع مسیح تھے, اور ایلیا کے بارے میں یسوع مسیح نے خود کہا کہ ایلیا کی یوحنا کے بارے میں کہ ایلیا کی اس کے آگے آگے چلتی تھی, لہٰذا وہ نبی کوئی تیسرا شخص تھا, اور وہ نبی جو ہے وہ پیغمبر اسلام تھے. یہی آپ کا موقف تھا جی. یہاں سے پھر آپ استثناء کی کتاب میں سے مراد وہ نبی ہے جس کا تذکرہ کتاب استثناء ہے. جی جی بالکل, یہیں سے آپ پیچھے ہے نا. یہی ہے کہ پیغمبر اسلام ہے, آپ اس کا جواب دیں جی جی کہ وہ پھر کون. ہاں چلیں آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر سے پڑھیں وہ سارا پیسج استثناء والا, جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی والی پیشین گوئی ہوئی ہے. ہم 15ویں ایسے ہی پڑھیں گے. ایک صفحہ نمبر بتائیے گا کیونکہ پھر سب نکال 184. جی. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا. یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی, کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں, میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. یہاں پر حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے. آگے لکھا ہے لیکن یہاں پر نئی بات شروع ہو رہی ہے, نیا فکرہ شروع ہو رہا ہے. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا, یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. اور اگر تو اپنے دل میں کہے وہ نبی والا ٹائٹل یہاں پر آ گیا, وہ نبی قتل کیا جائے. اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں, تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں, بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے, تو اس سے خوف نہ کرنا. یہاں پر دراصل دو شخصیات کا ذکر ہوا ہے, ایک حضرت عیسیٰ کا اور دوسرا وہ نبی کا. اور جو نئے عہد نامے میں جو تمہید باندھی آپ نے پرانے عہد نامے میں اس بات کو لے کر آئے وہ نبی پیغمبر اسلام ہے. میں تو نہیں خیر ایسا کہہ سکتا, لیکن کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی جو ہیں وہ پیغمبر اسلام ہے, تو یہ مجھے بتائیں یہ جو لیکن وہ نبی جو گستاخ بن کر اپنے سے کچھ ایسی بات کہتے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا, تو اتنے سخت الفاظ میں تو مطلب کہ کنسیڈر بھی نہیں کر سکتا. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود اس کی وضاحت کریں. لہٰذا جو وہ نبی والی بات آپ کہہ رہے ہیں, وہ نبی اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام تھے تو آپ کو ان باتوں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے ان کو قبول کرنا پڑے گا. اور وہ نبی حضرت موسیٰ کی مانند نبی نہیں تھا, وہ کوئی اور نبی تھا. حضرت موسیٰ کی مانند وہ نبی تھا جس کا 20ویں آیت سے پہلے ذکر ہوا ہے. اس کے بعد سچائی کی راہ بتائے گا. آپ نے کہا جی سچائی کی راہ بتائے گا. اب سچائی کی راہ بتائے گا, اس کے لیے آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی. جملہ بولا کہ وہ نبی سے مراد ہوا ہے جس کا تذکرہ 20ویں آیت سے پہلے ہوا ہے. 20ویں آیت سے شروع ہوا ہے, 20ویں آیت سے پہلے. میں نے یہ کہا کہ موسیٰ کی مانند نبی کا ذکر 20ویں آیت سے پہلے ہوا. دو نبیوں کا ذکر ہے, جو دوسرا نبی ہے اس وہ کی نبی کا ذکر گستاخ بن کر آئے گا. ٹھیک ہے, سچائی کی راہ بتائے گا. اس پہ آپ نے کہا جی سچائی کی راہ تو یہ تو ہے, انہوں نے سچائی کی راہ بتائی, تو یہ تو آپ نے یہ تو ہوائی فائرنگ والی بات ہوگی نا. مطلب کہ ویئر از دا ایویڈنس. بائبل نے کوئی بات ایسی کہی تھی کہ وہ نبی جب آئے گا تو یہ بات کہے گا, وہ پوری ہو جائے گی, اور وہ واقعی قرآن میں آ کر ہمیں پوری ہوتی ہی نظر آئے. تو یہ ہوئی نا سچائی کی بات. پھر اس کے علاوہ آپ نے کہا جی حضرت عیسیٰ کو انہوں نے بالکل درست متعارف کروایا, وہ قرآن کے مطابق متعارف کروایا. آپ نے جو معیار ہمارے سامنے رکھا ہے ان کے نبی ہونے کا, وہ یہ ہے کہ بائبل میں ان کا ذکر ہے. تو جب بائبل میں ان کا ذکر ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو ان معیارات کے مطابق ان کو ثابت کرنا ہوگا
جو معیارات بائبل میں دیے گئے ہیں, جو سٹینڈرڈز بائبل نے دیے ہیں. بائبل نے یسوع مسیح کو ابن اللہ کہا, بائبل نے یہ کہا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے تھے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تھے. اس لیے آپ کو اگر تو پیغمبر اسلام بائبل کے خلاف جو بائبل کے خلاف اسٹیٹمنٹس دیں گے تو وہ پھر اس بات پر پورے نہیں اتر سکتے. موقع ملے گا. ہاں ملے گا, آپ کو اینڈ میں ملے گا موقع. تو ابھی یہ تھا کہ دونوں طرف سے 15 بلکہ 20 منٹ پھر سے ریبٹلس کے لیے بھی یوز ہو چکے ہیں. ابھی جو 5 منٹ کی یہ تھی کہ آپ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 5 منٹ 10 منٹ استعمال کریں گے, جس میں آپ ساری باتوں کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی نیا سوال نہ کریں اور پچھلوں کا جواب ہی دیں. جی بات ہو رہی تھی وہ نبی کی, وہ روح حق کی بات تو خیر انہوں نے نہیں کی, چلو وہ نبی کی بات ہو رہی تھی. سوال یہ ہے کہ میتھیو بھائی نے یہ کہا ہے کہ وہ نبی جو ہے اس کا تذکرہ 20ویں آیت سے بعد شروع ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یا تو میتھیو بھائی صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر یہ بائبل ریفرنس بائبل والے یہ صحیح کہہ رہے ہیں. دونوں میں سے سارے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. انہوں نے جو وہ نبی کے اوپر حوالہ دیا ہے وہ دیا ہے استثناء 18, 15 و 18, فقرہ نمبر 15 و 18. 20 کا تو حوالہ ہی نہیں دیا انہوں نے. معلوم ہوا کہ ریفرنس بائبل والے جو ہیں ظاہر ہے یہ پوری ایک تنظیم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تذکرہ 15 و 18 پاکستان بائبل, یہ وہ نبی کا تذکرہ جو ہے یہ 15 یا 18 کے اندر ہے. اچھا باقی رہ گئی یہ بات, ریفرنس ہوتا ہے باقی رہ گئی یہ بات, میرا خیال میں وہ ظاہر ہے میتھیو سے زیادہ ہی قابل ہوں گے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا. چلو کرتے ہیں بات, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہ کیا اچھا جی, دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ جی نبی گستاخ بن کر, یہ تو وہ نبی سے مراد ہے وہ 20ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مان لیا کہ وہ واقعی نبی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے نبی کی بات ہو رہی ہے, جھوٹے نبی کی بات نہیں ہو رہی, آپ اس پر غور کریں. یہ سچے نبی کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات کہے جو جھوٹا نبی ہے, اس کو نبی کہنا ہے اللہ نے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک بات نہیں کی, نبی وہ بذات خود اپنی طرف سے کر دے تو ٹھیک ہے, وہ سزا کا مستحق ہے. یہ قرآن مجید نے بھی اصول بیان کیا سورۃ الحاقہ کے اندر. یہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر یہ پیشین گوئی موجود ہے جو یہاں پر ہے. یہ ساری آیات اسی ایک نبی کے بارے میں بیان ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اگر کوئی سچا نبی اللہ کا نام لے کر جو ہے کوئی بات ایسی کر دے جو اللہ نے نہیں کی, وہ واجب القتل ہے, کیونکہ قرآن مجید نے بھی یہ بات کی ہے, سورۃ الحاقہ کے اندر یہ بات موجود ہے. دوسری بات آگے انہوں نے کہا, ایک منٹ وہ حوالہ دے دیں, سورۃ الحاقہ کا حوالہ دے دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں جو کہا ہے نا کہ وہ نبی, ہاں وہ نبی, وہ جھوٹے نبی کے بارے میں, وہ جھوٹے نبی کے بارے میں, وہ جھوٹے نبی کے بارے میں, اس کا جواب جھوٹے نبی کے بارے میں تو یہ ہے ہی نہیں. نہ تو یہ بائبل کہتی ہے اور نہ ہی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ نبی والی بات جو ہے یہ جھوٹے نبی کی بات ہے. اگر یہ جھوٹے نبی کی ہوتی تو حضرت یوحنا کہہ دیتے وہ نبی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو, وہ تو جھوٹا ہوگا. بات تم جو جن کے منتظر ہو وہ تو سچوں کا, بندہ ہمیشہ سچوں کا منتظر ہوتا ہے, جھوٹوں کا تو منتظر ہی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی جھوٹے نبی کی بات نہیں ہو رہی, کہ سچے نبی کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہاں پر ہے کہ ہاں جی وہ غیر معبودوں کے نام پر جو بات کرے گا, واقعہ غرانیق جو قطعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, قطعاً ثابت نہیں ہے. کوئی دلیل پیش کریں, آپ اس کے حوالے میں اس کے حوالے یار میں کتابیں نہیں لے کر, ٹھیک ہے میں آپ کو مطلب ہے کہ حوالے دے دیتا ہوں, آپ ان کو پڑھ لیں. مطلب اس سے متعلق ہاں جتنی وہ ساری کمزور ہے, کوئی ثابت نہیں, مطلب وہ ضعیف ہے, بالکل کمزور. واقعہ غرانیق جو ہے, واقعہ غرانیق ہرگز ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے. آپ اس کے لیے جو ہے اگر تفصیل جاننا چاہتے, تبیان القرآن ایک تفسیر کی کتاب ہے, آسن البیان تفسیر کی کتاب ہے, اس طرح تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی کی, یہ اسی طرح جو ہے آپ کو یہ واقعہ جو ہے. اچھا آپ مجھے ویسے ایک کوئی فگر دیں, رف فگر, کہ کتنے سورسز آپ پیش کر سکتے ہیں جن کے مطابق اس واقعہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یا پیغمبر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فگر تو میں نہیں, کوئی رف سائڈ, کوئی رف سائڈ. ایک منٹ بھائی, مطلب یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے صرف 2 بندے ہیں, 2 تاریخ دان اس کو بیان کرنے والے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. ان 2 کے علاوہ جتنے بھی تاریخ دان ہیں کوئی بھی اس کو بیان کرنے والا نہیں ہے. ان کے نام جنہوں نے اس کو بیان کیا, تبری ہے اور ابن سعد ہے,
اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی نہیں بیان کر. اور پھر ان کی بھی جو سند کے ساتھ جو بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ صرف ایک مطلب ہے تو مشہور ہو گیا, انہوں نے بیان کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے, وہ کتابوں والوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ واقعہ صحیح ہے. پھر بھی کوئی رفع آئیڈیا تو نہیں کہ کتنے آپ یار ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے جو اس واقعہ کو کوڈ نہیں کرتے. اب اس میں صرف بات رہے گی کہ کیا اللہ اچھا خدا ہے. دوسری بات معبود اچھا خدا ہے. دوسری بات کہ پیغمبر اسلام نے جو باتیں کی ہے وہ ظاہر ہے معبود اللہ کے نام پر باتیں کی ہیں, اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ غیر معبودوں والی جو بات ہے وہ تو قطعاً ثابت نہیں ہے. چلیے جی آپ کے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا اپنی ایک ریبٹل والے سیشن میں کہ پیغمبر اسلام صرف عربیوں کے لیے نہیں تھے, وہ پوری دنیا کے لیے تھے. اور میں نے جو کلیم کیا تھا میں اس کے لیے آپ کو کچھ بتا دوں. سورہ نام 6 سورت اس کی 92 نمبر میں آیت ہے. 92 نمبر آیت میں لکھا ہے نا, ابھی آپ کا ٹائم مطلب رکے گا. اس کے لیے بات یہ ہے کہ یہ بات ہوگی کہ وہ صرف عربوں کے لیے نبی ہیں, کیونکہ یہ خاص کر رہے ہیں اور خاص کرنے کے لیے الگ لفظ ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں ہر زبان کے اندر. نہیں سن, میں مطلب بات واضح کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر اگر یہ لکھا ہو کہ وہ عربوں کے لیے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر عربوں کے لیے نہیں ہے وہ. اچھا چلے کیوں اگر یہ لکھا ہو کہ وہ صرف عربوں کے لیے, ہاں پھر میتھیو کی بات نہیں سن, ان کا ٹائم ہے, سن لیں کہ ان کا ٹائم میں ضائع نہیں کر رہا. اپنی طرف سے نہیں کہیں گے وہ نہیں تو جو بھی بات کریں گے میں آپ کو بات واضح کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہوگی پھر ان کی بات جلدی سے پڑھو اتنے والے ہیں تاکہ سورہ نام 6 سورت اس کی 92 نمبر آیت میں لکھا ہے تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کرو. مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو, ساری دنیا کو نہیں. پھر سورہ شعراء ساری ایک منٹ سنیں, غلط بیانی کر رہے ہیں نا, غلط بیانی تو نہ میری چلو پوری پڑھو جی, پوری آیت پڑھو ذرا. ابھی تو 10 پڑھی ہیں یار, پہلی تو گھبرا نہیں گھبرائے نہیں یار, غلط پڑھ رہے ہیں. آپ کہہ دیں ہم نے جو کچھ اپنے بائبل میں سے بیان کیا ہمارے دل میں ہے کہ وہ غلط ہے, ہم بولیں بالکل بولیں آپ. نہیں آپ ہی ہمیں بولنے دیں نا جو آپ نہیں وہ یار یہ اس جو پہ ٹائم ہے وہ اس طرح کا ہے. ایک آیت پڑھے تو پوری پڑھے, پوری پڑھے چلیں ہم پوری پڑھ لیتے ہیں. میں ٹائم بچانے کے لیے پوری نہیں پڑھ رہا, بات وہی ہے. دیکھو سر سبجیکٹ بدل جاتا ہے آگے جا کے, آپ کو پتہ ہی ہے. چلیں بولیں. سورہ شعراء 42ویں سورت اس کی 7 نمبر ہے. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ. سورہ قصص 28ویں سورت 46 نمبر آیت میں لکھا ہے تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا. سورہ سجدہ میں دوسری آیت میں, سورہ سبا 44ویں آیت میں بھی یہی لکھا ہے. پھر اس کے بعد 13ویں سورت اور اس کی 7ویں نمبر آیت میں ہمیں ایک معیار دیا گیا کہ ہر قوم کے لیے ایک نبی ہوتا ہے, ہر قوم کے لیے ایک نبی ہوتا ہے. سورہ ابراہیم اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے. پہلی حوالے میں یہ بتایا گیا کہ ہر قوم کی طرف ایک نبی ہوتا ہے, دوسرے حوالے میں یہ بتایا گیا کہ ان کی زبان بولنے والا ہی ہوتا ہے. آگے اگر آپ دیکھیں سورہ جمعہ اس کی دوسری آیت تو لکھا ہے وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا. میں جو لفظ ہے میں یہ صرف ان کے لیے ہے, انہی کے لیے, ان پڑھوں میں انہی کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. لہٰذا ان ساری آیتوں کے مطابق جو ہے یہ حضرت محمد صرف اہل قریش اور اس کے مکہ کے ارد گرد کے جو علاقے تھے ان کے نبی تھے, ساری دنیا کے نبی نہیں تھے. اس کے بعد پھر آپ نے جو بات کی جی اس میں لات میں والا جو ہے کوئی واقعہ نہیں تھا اور اللہ جو ہے وہ ایک بت کا نام نہیں تھا. اس کے یہ انہوں نے بات تو کر دی لیکن انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اس کے لیے. مطلب کہ آپ کو ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ بت ہے, یہ جو میں نے بات کی ہے اس کے یہ بات سچی نہیں ہے, فضول بات ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ بات فضول ہے. اور جب مانند کی انہوں نے بات کی تو اس میں سملیرٹیز جو ہیں, یونیک سملیرٹیز کوئی ایسی نہیں تھی جن کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو کہا جائے کہ موسیٰ کی مانند نبی تھے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو انہوں نے اس میں کہی جی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی جیسے معجزات نہیں دیے, لیکن اگر آپ سورہ نام والا حوالہ پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ لگتا وہاں پر لکھا ہے کوئی نشانی نہیں دی گئی. وہاں پر یہ نہیں بات ہو رہی کہ سورہ نام اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی, کوئی نشانی. وہ موسیٰ والا حوالہ تو سورہ قصص کا ہے. نہیں
अच्छा बस मुसलमानों की बात है। जी, ये पैगम्बर इस्लाम को कहा जा रहा है। चलो जिसने भी कहा कुरान शरीफ में दर्ज है। उसके बाद जो इन्होंने मददगार वाली बात की, देखें जब भी बात हो रही है रूह कुद्स की या रूह हक की, तो उससे मुराद रूह हक या रूह कुद्स से मुराद हमेशा रूह कुद्स ही है। ये कोई दो अलग अलग बातें नहीं है। और जो आपने कहा जी आप इन्होंने उधर से उठाकर बातें बता दी, तो जो आपने खुद हवाला पेश किया था उन्हीं उसी में लिखा हुआ है कि वो मेरे नाम को जलाल देगा। पैगम्बर इस्लाम ने किसी भी तौर से जलाल नहीं दिया हजरत ईसा के उसके नाम अंदर को। ये बात नहीं एक है। मिनट चलो जो मैंने बात की उसके अंदर ये बात नहीं है। खबर शीशा साहब उसे खत्म नहीं, कर नहीं, रहे ये हैं। गलत बयानी है। इनमें क्या खत्म कर रहे हैं? तो गलत बयानी हाँ ना जी, करें। वो आप लिख लें कि गलत बयानी लिख लें। अच्छी बात है। आप चलें गलत बयानी यहाँ पे लिख लें। ठीक है। अच्छा चलें, इसके साथ ही आज की जो गुफ्तगू है काफ़ी हेल्दी रही है, जो कि हमारे मौलाना ख्वाब रशीद साहब हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से खूबसूरती से केस को प्रेजेंट किया है। तो इसी तरह भाई मैथ्यू ने भी अपनी तरफ से उन बातों का जवाब देने की कोशिश की है और उसको बयान करने की कोशिश की है कि हम मसीही उसको किस तौर से समझते हैं, और उन्होंने भी बताया कि हम इसको किस तरह से समझते हैं। मैं समझता हूँ कि आज जितनी भी बातचीत हुई है सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमारे दरमियान ज़ाहिर इख्तलाफात तो हैं, दीनी मुस्लिम और दीनी क्रिश्चन, इसीलिए हम अलग-अलग हैं। और बात यह है कि हम अच्छे तरीके से बैठ के बात करने के काबिल हुए, और मैं समझता हूँ कि शाह साहब की ये बड़ी काविश है कि हम बैठें, और उन्होंने हमेशा हमें मतलब बहुत मुनासिब तरीके से हमें हैंडल किया और हमें इज़्ज़त दी है, और हम भी रिलैक्स फील करते हैं भाई ख़बर शीट के साथ और भाई बिशारत के साथ।